خاندان میں، اور وہ خاندان اس سے جڑا ہوا رہے. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بیٹا تم میرے گھر میں اور ہاجرہ کی تربیت میں رہے ہو، زمزم پی کر پلے ہو، صفا مروہ کے درمیان زندگی گزارے ہو، کعبہ کے پڑوس بن کر رہے ہو. اب تمہاری رائے کیا ہے؟ ذرا کتنی تربیت ہوئی اس کی بھی ایک ٹیسٹنگ ہے. ابھی ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کتنا بنے ہیں. تو اب ٹیسٹنگ اور دعا سے ہی جب اللہ سے یہ مانگا اور اللہ نے بھی کہہ دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو بردبار بندہ دیں گے، بردبار لڑکا دیں گے. اسے ویسے لڑکا نہیں، اب وہ بردباری کس حد تک پہنچی ہوئی ہے اس کا امتحان. نعوذ باللہ بردبار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میرا بیٹا اس قابل بن گیا. جیسے علماء فرماتے ہیں جیسے قربانی کے لیے عمر چاہیے، بکری ہو تو وہ 1 سال کی ہو، بھئی بیل ہے بھینس ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال، یعنی تو بکری ہے 6 مہینے لیکن 1 سال کی طرح لگے. کیا مطلب؟ صلاحیت ہو 1 سال کی. تو اسی بات کو میں مد نظر رکھ کر کہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں جھوٹی. میں ان سے یوں کہتا ہوں دیکھو بھائی ہندوستان کے احوال کے اعتبار سے اگر تم اتنی صلاحیت رکھتے ہو، 2 سال ایکسپیرینس والے کی صلاحیت تم رکھتے ہو تو سرٹیفکیٹ بنانا تمہارے لیے جائز ہے. تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. بعض لوگ 10 سال ٹریننگ میں ہونے کے باوجود 2 سال والے کے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کا دماغ کمزور رہتا ہے یا جذبہ کمزور رہتا ہے، شوق کمزور رہتا ہے. بہت سارے ڈاکٹر کمپاؤنڈر بننے کے بھی قابل نہیں ہیں. انجیکشن لگاتے ہیں، تڑپوسی ڈالتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ویکسینیشن انجیکشن لگاتے بچوں کو بھی. تو بعض بچوں کو لگانے کے بعد وہ جس جگہ پر لگائے وہ جگہ پر آپریشن کرنے کی نوبت پڑ گئی. ایسے خطرناک لگا دیا انجیکشن اس نے، آڑا تیڑا. ارے بھائی لیکن لگایا ہوا ہے بڑا بورڈ. تو اب اسی لیے موت تک ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پریکٹس کہاں چل رہی ہے؟ تو پتہ ہے چلا موت تک وہ پریکٹسڈ نہیں ہوتے. پریکٹس ہر پیشنٹ پر نئے پریکٹس کرتے رہتے ہیں. تو ان کی سروس ہے وہ، بہرحال بہت اچھی بات ہے. تو یہاں حضرت نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹے کو جو غلام حلیم کہا، قربانی کے میرا بیٹا قابل ہوا کہ نہیں، ذرا ٹیسٹ. تو باپ کے اس سوال کا عجیب و غریب جواب دیا. فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر. پہلا ہی جواب عجیب عارفانہ کا، آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ خواب نہیں ہے ابو جان، اللہ کا حکم ہے. بتا رہے ہیں خواب. ابو نے تو یوں کہا نہیں کہ اب اللہ نے مجھے حکم دیا، باپ نے یوں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نبی ہیں اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور وحی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو وہ اس نتیجے کو نکال کر حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. جو حکم آپ کو خواب میں دیا گیا وہ کام فوراً کیجئے. اللہ کے حکم میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. میں بعد میں قربانی دیتا ہوں، بعد میں کب دیتی ہوں قربانی کا دن ختم ہونے کے بعد. کیوں بھائی اس کے تو ایک دن ہوتے ہیں، ایک ایام ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں. نہیں پورا مہینہ دے سکتے، احمق ہیں. فجر پورا دن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، فجر کا وقت فجر کے وقت میں ادا کرے تو فجر، ورنہ وہ فجر کی قضا ہیں. ظہر میں ادا کرے تو ظہر، ورنہ وہ ظہر کی قضا ہیں. قربانی کے دنوں میں دیے تو قربانی، ورنہ قربانی کی قضا ہے. اسے صدقہ کہیں گے، قربانی نہیں کہیں گے. قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہے. آپ قربانی کے دنوں کے بعد اگر قربانی دے رہے ہیں تو وہ پورا گوشت صدقہ کرنا چاہیے. قربانی نہیں کھا سکتے آپ. اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے قربانی نہیں دیا، بکرا خرید کر رکھ لیا، 3 دن گزر گئے، قربانی نہیں دیا، تو اب کیا کرنا؟ وہ پورا بکرا صدقہ کر دینا. ایک ٹکڑا بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟
ان دنوں میں اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہیں، آپ کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہے. اگر وہ دن ٹل گئے، وہ دن اگر ختم ہو گئے، تو پھر آپ نے اس کو ذبح کیا تو وہ پورا گوشت من وعن سب کے سب اٹھا کر صدقہ دے دینا واجب ہوگا. اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے، یہ حکم ہے. تو حضرت فرمایا، حضرت آپ نے خواب میں دیکھا، ہاں وقت ختم ہونے سے پہلے جلدی کر گزریے، افعل ما تؤمر. اور آپ میرے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ میں ستجدنی، جب جب اللہ آپ کو حکم دے اور جب جب وہ حکم مجھ پر آپ آزمائیں گے. ستجدنی، یہاں نی میں بھی مد ہے، ہر بار آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ کی مشیت شامل حال ہوگی. من الصابرین، میں بے پناہ صبر اور تحمل والا آپ مجھے پائیں گے. زبان پر ایک شکایت نہیں، زبان پر ایک حرف نہیں، زبان پر چنانچہ اس کا جس وقت ارادہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، تلہو للجبین، جب دونوں کے دونوں تابع دار ہو گئے. فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ قربان دینے تیار ہو گئے، وہ قربان ہونے تیار ہو گئے. جب دونوں تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا، تلہو للجبین، پیشانی کے بل، یوں. اور وہ واقعہ تو سب جانتے، پٹی باندھنے کو کہا ابو جان کہیں آپ پر. وہ علاقہ مینا کا میدان ہے. مینا میں آج بھی وہ چٹان موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا. مینا کے جو ٹینٹس ہیں، ٹینٹ کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، عموماً چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو تو نہیں جاتے، ورنہ آپ آرام سے اتر کر چڑھ سکتے ہیں. تو وہاں وہ پتھر موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا اور ذبح کیا. تو کتنی دور آپ اندازہ لگائیے، مکے سے لے کر مینا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے آئے. تو وہ جو 3 جمرات ہیں، وہ 3 جمرات، جمر اولا، جمر ثانیہ، جمر ثالثہ، 3 جو بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ 3 جمرات، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بڑے شیطان سے ہوئی، جہاں بڑے شیطان موجود ہیں. پہلے تو بھئی 80s تک بھی وہ شیطان، 90s تک بھی وہ شیطان چھوٹا تھا، اب تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے. پہلے 90s تک بھی وہ شیطان کیوب کی شکل میں تھا، کیوب. اب وہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا موٹا ہو گیا، اتنا چوڑا ہو گیا. اب پبلک بھی بڑھ گئی، تو جو بھی جہاں بھی مارے گا وہ فتوے کے اعتبار سے وہ رمی جمرات اس کا قابل قبول ہو جائے گا. تو اس جگہ پر بڑے شیطان، تو 7 وساوس اس نے پیدا کیے، تو 7 کنکر مارے حضرت ابراہیم نے. درمیانی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس 7 وسوسے پیدا کیے، تو 7 کنکر مارے. اور آخر میں حضرت اسماعیل 7 وساوس پیدا کیے، تو 7 کنکر مارے. پہلے شیطان کے بعد دعا کا حکم ہے، دوسرے کے بعد دعا کا حکم ہے، تیسرے کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے. بڑے کے بعد دعا کرنا نہیں ہے، فوراً اتر جانا. کیوں؟ علماء نے اس میں عجیب و غریب حکمتیں لکھی ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اللہ سے مدد مانگی، حضرت حاجرہ نے اللہ سے مدد مانگی، حضرت ابراہیم فوراً کام کی طرف آگے بڑھ گئے، توجہ ہی نہیں دیے اس کی طرف، توجہ ہی نہیں دیے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل پر انگلی کرنا اتنی آسان بات نہیں تھی. خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کر جس وقت مکمل تیاری کے ساتھ چھری تیز اب گردن پر رکھ کر جس وقت چلانے کا پورا ارادہ کر چکے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، سب تیار ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری نیت ہو گئی، چھری رکھ دیے،
اب آسمان میں فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے نیچے دیکھ